بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں بری طرح تڑپ کر بھوک سے روتی ہوئی اپنی 2 سال کی بچی کو دیکھ رہی تھی۔ سارے گھر والے انجان بن کر اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے، جبکہ میں ایک بیوہ عورت اپنی بچی کو بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ دودھ مانگ رہی تھی، لیکن گھر میں اس وقت دودھ کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا۔ 2 سال کی بچی روٹی بھی نہیں کھاتی تھی۔ وہ میری اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، میرے شوہر کی نشانی، جو اس وقت دنیا میں نہیں تھا۔ پھر میں اسے اچھی طرح چارپائی پر لٹا کر اوپری منزل پر گئی، جہاں پر میری بڑی بھابھی رہتی تھی۔ چپکے چپکے اس کا دروازہ بجانے لگی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے ذلیل نہ کر دے۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھلا تو وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں ملتجی لہجے میں کہنے لگی، بھابھی تھوڑا سا دودھ دے دو، نیچے تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے، میری منی بہت رو رہی ہے۔ ربیہ، یہ کون سا ٹائم ہے کسی کا دروازہ بجانے کا؟ تمہیں خود شرم آنی چاہیے۔ اب صبح ہی اسے دودھ ملے گا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ انہوں نے میرے منہ پر زوردار انداز میں دروازہ بند کر دیا۔ میں آنکھوں میں بے تحاشا آنسو لیے نیچے آئی تھی، لیکن نیچے آ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری 2 سالہ بچی غائب تھی۔ گھر کا مرکزی دروازہ بھی کھلا پڑا تھا۔ میں دوڑی دوڑی گلی میں گئی، ہوش و حواس اڑ گئے۔ گلی میں اس وقت سناٹا چھایا تھا، لیکن ایک گھر ایسا تھا جہاں سے مجھے بچی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ ٹوٹا پھوٹا ایک کھنڈر سا گھر تھا۔ جیسے ہی میں اس کے ٹوٹے ہوئے کمرے میں گئی، سامنے ہی زمین پر پڑی میری بچی نظر آئی۔ اس کے منہ پر دودھ لگا ہوا تھا، جیسے اس نے ابھی ابھی دودھ پیا ہو۔ اس کے چہرے پر بھی رونق تھی۔ یا اللہ، میری بچی کو یہاں کون لے کر آیا، اور پھر اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ بھی دیا۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا، لیکن اب وہ بالکل چپ چاپ کھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو بھوک کی تڑپ اس کے چہرے پر تھی، اب وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ میں حیرت زدہ سی واپس اسے گھر لے آئی۔ پھر چند منٹ بعد ہی وہ گہری نیند سو گئی، جبکہ میں ابھی تک حیران پریشان اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد مجھ پر اتنا برا وقت آ جائے گا۔ میرا نام ربیہ ہے۔ میں 22 سال کی ایک جوان بیوہ عورت ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، وہ بھی صرف 18 سال کی عمر میں۔ میری شادی خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ عابد مجھے پسند کرتے تھے، لیکن خالہ اس رشتے پر راضی نہ تھی۔ انہوں نے صرف بیٹے کی پسند سے مجبور ہو کر میرا رشتہ امی سے مانگا۔ امی بھی شدید بیمار تھیں۔ یہ ان کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے میری شادی چند مہینوں میں ہی ہو گئی۔ عابد کے ساتھ زندگی اور بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ وہ 2 سال شادی کے جیسے گزرے، ایسے لگتا تھا جیسے میں کسی جنت میں رہ رہی ہوں۔ انہوں نے میری زندگی کے ہر غم دور کر دیے تھے۔ میکے میں بھی بھابھیوں کا عتاب سہ رہی تھی۔ میری 2 بھابھیاں تھیں، دونوں ہی زبان کی بہت تیز اور مغرور عورتیں تھیں، کیونکہ وہ اونچے خاندان سے شادی ہو کر آئی تھیں۔ خالہ کو میری ہر بات سے چڑ ہوتی تھی، کیونکہ اب وہ میری ساس بن چکی تھیں۔ انہوں نے پہلے ہی دن مجھے جتا دیا کہ وہ ہرگز اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ میں ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں مانتی تھی، کیونکہ میرے لیے میرے شوہر کی محبت ہی کافی تھی۔ پھر زندگی کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ عابد اور میں بہت خوش تھے۔ میرے ہاں ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام میں نے کنزا رکھا تھا۔ کنزا بھی 2 سال کی ہوئی تھی جب ایک ایکسیڈنٹ میں عابد کا انتقال ہو گیا۔ میرے اوپر تو قیامت بیت گئی۔ خالہ تو سب کے سامنے مجھے مارنے پیٹنے لگی اور کہا کہ اس کے بیٹے کی موت کی ذمہ دار میں ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ہوں ہی منحوس۔ میرے اوپر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میری 2 سال کی بیٹی یتیم ہو گئی تھی، اور میں صرف 22 سال کی عمر میں بیوہ۔ جیسے ہی اپنی یتیم بچی کو لے کر میں آئی تو یہ صدمہ میری امی بھی برداشت نہ کر سکی۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اب میں بھری دنیا میں خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میرے 2 جوان بھائی تھے، لیکن ان کی بیویاں مجھے رکھنے پر تیار نہ تھیں۔ پھر بھائی انہیں سمجھانے لگے کہ اچھا ہے، اس سے اپنے گھر کا کام کاج کروا لیا کرنا، تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، یہ بھی 2 وقت کی روٹی کھا لے گی۔ یوں میں ان کے ٹکڑوں پر پلنے لگی، لیکن انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ اب وہ اس بات پر لڑائی کرتی کہ ہمارے شوہروں کی کمائی نہ صرف خود کھاتی ہو بلکہ اپنی بچی پر بھی لگا رہی ہو۔ حالانکہ جا کر اپنا حق مانگو اپنے سسرال والوں سے، اس بچے کا حصہ کیوں نہیں مانگتی ہو؟ لیکن میری خالہ تو بیٹے کے مرنے کے بعد بستر کی مریض بن کے رہ گئی تھیں۔ میں جب بھی ان کے سامنے جاتی وہ مجھے کوسنے اور بد دعائیں دینے لگتی
اور کہتی کہ تم نے ہی میرے بیٹے کو کھایا ہے، اس کی جوانی کو نگل کر اسے قبر کے منہ میں پہنچا دیا۔ میں اس دن کے بعد سے کبھی پلٹ کر اپنے سسرال نہیں گئی تھی، لیکن اس رات دودھ نہ ہونے کی وجہ سے میری بچی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ لیکن پھر کس طرح سے وہ اس ٹوٹے پھوٹے کھنڈر میں پہنچی، اس بات کا مجھے خود پتہ نہ چل سکا۔ پھر تو میری بچی کے ساتھ بہت عجیب و غریب ہونے لگا۔ میں سارا دن کچن میں کام کرتی رہتی تھی، پورا دن پریشان رہتی کہ میری بچی بھوک سے بےتاب ہوگی۔ تبھی اسے دیکھنے کمرے میں آتی تو اس کے منہ پر دودھ لگا ہوا ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اسے دودھ پلا کر گیا ہو۔ اب میں اس بات کا ذکر کس کے سامنے کرتی، کیونکہ میری بھابھی نے تو سوائے مذاق اڑانے کے کچھ نہیں کرنا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور موٹی ہوتی جا رہی تھی، میری بچی کا اچھے سے پیٹ بھرنے لگا تھا، وہ میرے ہاتھ سے تو کچھ کھاتی ہی نہ تھی، ایسے لگتا تھا جیسے پہلے سے ہی اس نے سب کچھ کھا لیا ہو۔ پھر بھابیاں بھی چند دن بعد اسے دیکھ کر کہنے لگی، ارے دیکھو تو صحیح، اپنی بیٹی کو کھلا کھلا کر سانڈ بنا رہی ہے، ادھر ہمارے بچے دبلے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے بچوں کا حق اپنی بیٹی کو کھلا رہی ہے، اس پرائی بچی کو کھلا کر بھلا ہمیں کیا ملے گا؟ وہ میری بیٹی کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ پھر اس دن میں ہچکچاتے ہوئے اپنی بھابھیوں سے کہنے لگی، نہیں بھابھی، میری کنزا تو کچھ بھی نہیں کھاتی، سارا دن بھوکی پڑی رہتی ہے۔ انہوں نے تیز نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، ہاں ہم تو جیسے جانتے ہی نہیں، ظاہر ہے کچن میں تم کھانا بناتی ہو تو بوٹیاں اور اچھا اچھا مال تو اسے ہی کھلاتی ہوگی۔ میں خود شدید الجھن کا شکار تھی، دل میں بار بار خیال آتا کہ مجھے کسی مولوی کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر جانا چاہیے، کہیں اس کے اوپر کچھ اثرات نہ ہو۔ بچی کا اس قدر تیزی سے پھولنا اور دن بدن اس کا خوبصورت ہونا مجھے عجیب سے وہم میں مبتلا کر رہا تھا۔ کہاں میری بچی پوری پوری رات روتی رہتی تھی اور اب تو جیسے اسے رونا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ سارا دن نادیدہ چیز کی طرف دیکھ کر ہنستی رہتی تھی، میں دیکھتی تھی اکثر رات میں بھی وہ اٹھ کر بیٹھی ہوتی تھی اور کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہوتی تھی کہ مجھے اٹھاؤ۔ میں نے ایک دفعہ نہیں کئی بار اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتی تو میں حقیقتاً اسے دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اس کا جسم موٹا تازہ اور گال بالکل گلابی ہو رہے تھے، جیسے ان پر انار کا رس لگا دیا گیا ہو۔ میری بھابیاں اسے دیکھ کر شدید حسد کا شکار رہتی۔ پھر ایک رات میرے پاس سوئی ہوئی تھی جب اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ میرے ذہن پر شدید غنودگی کی کیفیت طاری تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میری چارپائی پر کوئی عورت بیٹھی میری بیٹی کو تھپک تھپک کر سلا رہی ہے۔ میری یہ دیکھ کر حالت بری ہو گئی، میں اسے پکارنا چاہتی تھی، اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بڑی پیار بھری نظروں سے میری بیٹی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ ہیولا وہاں سے غائب ہو گیا۔ جھٹکے سے میں نے آنکھیں کھولی، میری بیٹی ایسے بے خبر سوئی پڑی تھی۔ کبھی مجھے ایسے لگتا جیسے میں نے حقیقت میں یہ منظر دیکھا ہے، تو کبھی کوئی خواب محسوس ہوتا۔ اب میری بھابیاں ہر چیز مجھ سے چھپا چھپا کر رکھنے لگی تھیں۔ انہوں نے فریج پر تالا لگانا شروع کر دیا، گھر میں کوئی بھی فروٹ آتا تو اپنے کمرے میں چھپا کر رکھ دیتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے شوہروں کی کمائی کھلا کھلا کر اپنی بیٹی کو ہاتھی بنا رہی ہو، لیکن میرا خدا جانتا تھا میری بیٹی تو میرے ہاتھ سے کچھ کھاتی ہی نہ تھی۔ میں زبردستی اسے دلیا وغیرہ کھلانے کی کوشش کرتی تو وہ منہ سے نکال دیتی، کبھی الٹی کر دیتی، لیکن جب بھی کچن سے کام کر کے میں کمرے میں جاتی تو بیٹی کے منہ پر دودھ لگا ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے کپڑوں کی الماری کھولی، اس الماری میں میری بیٹی کے لیے خوبصورت ملبوسات ٹنگے ہوئے تھے۔ میرے دل پر دھکا سا لگا، ان پر خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے ایک لباس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا کپڑا بتا رہا تھا کہ یہ بہت نرم اور قیمتی کپڑا ہے، ایسا کپڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اپنی بیٹی کو نہلا کر وہ لباس پہنایا تو میری چھوٹی سی ننھی شہزادی کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کیا پتہ میرے کسی بھائی نے یہ مدد کی ہو، چھپکے سے کپڑے لا کر الماری میں ٹانگ دیے ہوں۔ یہی سوچ کر میں خوش ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی اپنی بیٹی کو باہر لے کر گئی تو بھابھیوں کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ وہ تنک کر کہنے لگی، ہم تو تمہیں ایک دھیلا نہیں دیتے، پھر آج کل یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کرنے لگی؟ انہوں نے تو مجھ پر الزام لگا دیا۔ میں کمرے میں آ کر رونے لگی۔ میرا اور میری بیٹی کا تو نصیب ہی خراب تھا، وہ ہر وقت میری بیٹی پر نظریں جمائے رکھتی تھیں۔ انہیں میری بیٹی کا ہنسنا کھلکھلانا بھی پسند نہیں تھا۔ پھر وہ بھائیوں پر زور ڈالنے لگی، کہا کہ کسی بھی طرح کر کے اپنی بہن کی دوسری شادی کر کے اسے یہاں سے رخصت کرو اور اس لڑکی کو واپس اس کے باپ کے گھر چھوڑ کر آؤ۔
آخر کو اس کے چاچا تایا دادی وغیرہ بھی تو اس دنیا میں موجود ہیں، ہم مزید اس بچے کو نہیں پال سکتے۔ وہ میری ننھی معصوم بیٹی سے سخت حسد محسوس کرنے لگی تھی۔ میں بھائیوں کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، بھائی مجھے شادی نہیں کرنی، میں پوری زندگی اپنی اس بچی کے نام کر چکی ہوں۔ تو بھائی جھڑکتے ہوئے کہنے لگے، نادانی مت کرو، ابھی تمہاری عمر صرف 22 سال ہے، آگے پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزارو گی؟ اس بچی کے ساتھ کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا، اور اگر ملے گا بھی تو بہت بڑی عمر کا آدمی جس کے پہلے سے ہی کئی بچے ہوں گے۔ ہم تمہاری شادی کسی اچھے گھر میں کرنا چاہتے ہیں۔ میں بلک بلک کر رو دی، لیکن انہیں مجھ پر ترس نہ آیا۔ کہنے لگے کہ ہم تمہارے سابقہ سسرال جا رہے ہیں اس بچے کے لیے بات کرنے، اب مزید ہم اسے اس گھر میں رہنے نہیں دیں گے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اپنی بچی کو لے کر کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن پھر خیال آتا کہ بھائیوں کی بدنامی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ ان کی بیوہ بہن نہ جانے کس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ اب میں روتے روتے کام کر رہی تھی، دوسری طرف میری بچی جو ہر وقت مسکراتی رہتی، ہنستی رہتی، اب وہ اداس رہنے لگی تھی۔ نہ جانے اسے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ اس رات بھی اسے بخار ہو رہا تھا۔ میں پوری رات جاگتی اس کے سرہانے بیٹھی رہی، لیکن اس کی نظریں ادھر ادھر دیکھتی کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں بار بار اپنی کنزا کو کہتی، کیا ہوا میری بیٹی کو، کیا چاہیے؟ لیکن وہ کوئی جواب بھی نہیں دے رہی تھی، نہ کوئی اشارہ کرتی، بلکہ بار بار ایسے دیکھتی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ پھر میں اس کے لیے پانی لینے کچن میں گئی۔ واپس آئی تو اس کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی، کیونکہ دودھ آج پھر اس کے منہ میں لگا ہوا تھا۔ پہلے کی طرح وہ اداس ہونے کے بجائے نہایت خوش لگ رہی تھی۔ ہاتھوں کو ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے خوشی سے اچھلنے لگی، جیسے وہاں پر اسے کوئی نظر آ رہا ہو۔ میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ لمحوں پہلے ہوا اس کو تیز بخار اتر چکا تھا اور وہ بالکل پہلے کی طرح نارمل ہو چکی تھی۔ اب پھر اس کے لال کندھاری انار جیسے سفید گال خوب چمک رہے تھے۔ دوسرے دن بھائیوں نے مجھے ایک بری خبر سنائی، جب وہ کہنے لگے کہ اس کی دادی مان گئی ہے، وہ اس بچی کو اپنے ساتھ رکھنے پر تیار ہے، کیونکہ تمہارے مرے ہوئے شوہر کا جو حصہ گھر سے نکلتا ہے وہ اس بچی کے نام کر دے گی۔ اس کے دونوں چچا بھی اپنی ماں کا حکم مان کر اس بچی کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ میں روتے ہوئے اپنے بھائیوں سے کہنے لگی، لیکن بھائی میں اپنی بیٹی کے بغیر کیسے رہوں گی؟ آپ مجھ پر رحم کریں، میں اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزار لوں گی، کہیں پر نوکری کر لوں گی، کسی کے 4 برتن دھو لوں گی، لیکن میں اپنی بچی سے جدا نہیں رہ سکتی۔ تبھی بھابھی غصے سے چلاتی ہوئی آئی، کہنے لگی، ہاں پوری زندگی بھائیوں کے سینے پر بیٹھ کر مونگ دلنا اور اس بچی کو پالنا جو پرائی ہے، یہ ویسے ہی ہمارے بچوں کا حق کھا رہی ہے۔ ہم تمہیں تو ترس کھا کر رکھ لیتے، لیکن اس بچی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ وہ دونوں تو مرنے مارنے پر تل گئی تھیں۔ میں سر جھکا کر رونے لگی۔ آخر کو میری کنزا مجھ سے جدا ہونے والی تھی۔ ایک طرف تو میری بیٹی کے جانے کی تیاری ہو رہی تھی، دوسری طرف رشتے کے لیے لوگ مجھے دیکھنے آئے۔ ان کا بیٹا پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، لیکن اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی پہلی بیوی کسی اور کو پسند کرتی تھی، یوں اب وہ دوسری شادی کر رہا تھا۔ آخر کار میرے جوڑ کا رشتہ مل گیا۔ لڑکے کی ماں کو میں پسند آ گئی تو اس نے رشتہ پکا کر دیا۔ اب بھائی بھابھیوں کو بہت جلدی ہو رہی تھی کہ وہ کسی طرح اس بچی کو واپس اس کے ددیال میں پھینکائیں، لیکن میرا کلیجہ چھل نہیں ہو رہا تھا۔ میں کیسے اپنی بیٹی کو دور کر سکتی تھی؟ میں نے اسے جنم دیا تھا، اچھی طرح جانتی تھی کہ میری ساس جو بستر کی مریض ہے وہ کیسے اس بچے کی دیکھ بھال کریں گی، اور میری دیورانیاں، ان کے تو اپنے ہی 2-2 3-3 بچے ہیں۔ جس طرح میری بھابیاں اس بچے سے نفرت کرتی ہیں، اس طرح وہ بھی میری بیٹی سے نفرت کرنے لگیں گی۔ دوسری طرف جو بھی حالات میری بچی کے ساتھ پیش آ رہے تھے اسے صرف میں ہی جانتی تھی۔ کوئی نادیدہ قوت اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی حفاظت کرتی تھی، حتیٰ کہ اسے کھانا پلانا بھی وہی کر رہی تھی، لیکن اس بات سے صرف میں واقف تھی۔ بار بار میرا دل کہتا تھا کہ مجھے ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، کسی بھی طرح کر کے میں اپنی بچی کو وہاں جانے نہیں دوں گی، لیکن پھر اپنے بھائیوں کے چہرے دیکھتی جو میرے لیے پریشان رہتے تھے۔ پھر وہ منحوس دن بھی آ گیا جس دن میری ساس اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ میری بیٹی کنزا کو لینے آئی۔ وہ مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے بیٹے کو تو تم کھا گئی، لیکن اپنی اس پوتی پر تمہارا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ تم تو شروع سے ہی منحوس لڑکی ہو، اب نہ جانے کس کی زندگی کو جا کر اجاڑو گی۔ وہ جاتے جاتے بھی مجھے باتیں سنانے سے باز نہیں آئی تھی۔ میری بیٹی نے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، وہ کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔
موٹی تازی کھلکھلاتی ہوئی جیسے گلاب کا پھول ہو۔ میں بار بار اسے پیار کرنے لگی، لیکن میری ساس نے جھپٹ کر اسے مجھ سے چھین لیا۔ پھر کہنے لگی تمہیں تو دوسری شادی کی آگ لگ گئی ہے، اپنی اس بیٹی کا بھی خیال نہ کیا، کس طرح سے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اسے واپس لے جائیں۔ میں نے آنسوؤں بھری نظروں سے بھائیوں کی طرف دیکھا، انہوں نے نظریں چرا لیں۔ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے میرے سسرال والوں کو مجبور کیا تھا۔ اف، یہ مجبوری بھی کیا چیز ہے، کاش زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کیسے اپنے جگر کے گوشے کو ان کے حوالے کر رہی تھی۔ پھر وہ میری بیٹی کو لے کر چلے گئے۔ دوسری طرف میری شادی کی شہنائیاں بجنے لگیں۔ سادگی سے شادی ہو رہی تھی، صرف 4 بندوں کی موجودگی میں۔ میں نے گلابی رنگ کا ہلکا سا لباس پہنا اور نکاح نامے پر سائن کر دیا۔ اب میں دوسری بار کسی کی دلہن بن گئی۔ بدر میرے دوسرے شوہر تھے۔ میرے سسرال میں صرف ایک کنواری نند اور ساس ہی موجود تھی۔ بدر ہی اس گھر کا واحد سہارا تھے۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا۔ انہوں نے مجھے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا، بس بار بار یہی کہتے تھے کہ میری پہلی بیوی کی طرح بے وفائی نہ کرنا۔ میں اس سے بھی بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ شادی کے بعد بھی اپنے عاشق سے ملنے جاتی تھی۔ اسی بات نے مجھے اسے طلاق دینے پر مجبور کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارا کردار بہت مضبوط ہے، تم کبھی بھی اس جیسی نہیں بنو گی۔ اب میں نے بظاہر اپنی اس زندگی کو قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے میرا دل ہر وقت روتا رہتا تھا۔ میری آنکھوں میں اداسی چھائی رہتی۔ اپنی بیٹی کو میں کیسے بھول جاتی؟ نہ جانے اس کے ساتھ اس کی چاچیاں اور چچا کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ پھر ابھی میری شادی کو 2 ہی مہینے گزرے تھے جب میرے کانوں میں یہ خبر آئی کہ میری بیٹی کنزا گم ہو گئی تھی۔ اس کو ایک فقیرنی گھر سے اٹھا کر لے گئی تھی، وہ بھی صبح کے وقت جب وہ اکیلی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے اوپر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ میں چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ میرا شوہر مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف ساس کہنے لگی، ارے کتنے ظالم لوگ تھے جو ایک بچی کو نہ سنبھال سکے، بیٹا تم اسے یہیں لے آتی، ہم اسے رکھ لیتے۔ وہ بڑے مہربان لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بھابھیوں نے ہی یہ سازش کی۔ انہوں نے میری بیٹی کو اس کے ددیال بھجوا دیا، لیکن اس کی چاچیاں یا دادی اس کا خیال نہ رکھ سکی۔ میری بیٹی اغوا ہو گئی تھی۔ اس خبر نے مجھ پر بجلی گرا دی۔ اس رات میں بھاگم بھاگ اپنے سابقہ سسرال گئی۔ میں چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ میری بیٹی کہاں ہے، وہ آپ کے پاس میری امانت تھی۔ لیکن کنزا کی دادی آنسو بہا رہی تھیں، جبکہ چاچیاں بڑے آرام سے کہنے لگی، ارے جب تمہیں اس کی پرواہ نہیں تھی، دوسری شادی کرنے کی اتنی بے چینی ہو رہی تھی، تو اگر وہ کھو گئی ہے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے چچا اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ انہوں نے سازش کر کے میری بیٹی کو کسی عورت کے حوالے نہ کر دیا ہو۔ اب میں گھر آ گئی، راتوں کو بے چینی سے روتی رہتی، یا خدا ایک بار مجھے میری بیٹی مل جائے، میں ساری زندگی اس کا خیال رکھوں گی۔ نہ جانے میری بچی کس حال میں ہوگی، وہ فقیرنی تو اسے مانگنے پر لگا دے گی، کیونکہ میں اکثر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اس دن بھی میں رات کو سوئی پڑی تھی جب مجھے خواب میں نظر آیا کہ میری بیٹی ایک سرسبز و شاداب باغ میں موجود ہے۔ وہ ایک جھولے پر بیٹھی تھی اور ایک کالے لباس والی عورت جس کا چہرہ دوپٹے سے چھپا ہوا تھا، وہ اسے تیز تیز جھولے دے رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کا تیز ہوا سے دوپٹہ سرکا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ ایک خوفناک چہرے والی عورت تھی۔ میں پسینہ پسینہ وجود لیے اٹھ بیٹھی۔ میرا شوہر بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں جانتا ہوں تم اپنی اس بیٹی کی وجہ سے پریشان ہو جو کئی دن سے لاپتہ ہے۔ ادھر ہماری بستی کے پاس ایک مولانا رہتا ہے جو حساب کر کے بتا دیتا ہے کہ بچی اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے، تم کل میرے ساتھ اس کے پاس چلنا۔ وہ مجھے تسلی دے رہے تھے، لیکن میں پوری رات جاگتی رہی۔ دوسرے دن اتوار ہونے کی وجہ سے وہ کام پر نہ گئے، پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر اسی مولانا کے پاس چلے آئے۔ میں نے اس مولانا کو اپنی بچی کا نام وغیرہ سب کچھ بتا دیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھے حساب کرتے رہے، پھر کہنے لگے میرے خیال سے تو بچی اس وقت بالکل محفوظ ہے، اور وہ جس کے پاس رہ رہی ہے وہ اسے خوش رکھ رہی ہے، تمہیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ پرسوچ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا مولوی صاحب، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں بھلا کیسے اس کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ آپ کچھ بھی کر کے بتائیں کہ میری بچی اس وقت کہاں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے یہ میں نہیں بتا سکتا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اتنا اشارہ دے سکتا ہوں کہ تمہاری بچی کو ایک عورت اٹھانے آئی تھی، وہ ہرگز ایک انسان نہیں بلکہ دوسری مخلوق تھی۔
ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں پاگلوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی۔ پھر وہ کہنے لگے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے بھی کیا تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہوا ہے؟ میرے دل میں دھڑکا سا لگا، میں سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، ایسا کچھ تو پچھلے کچھ عرصے سے میری بیٹی کے ساتھ ہو رہا تھا جو میرے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ پھر میں نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں وہ ساری بات بتا دی۔ مولانا خاموشی سے میری باتیں سن رہے تھے۔ پھر کہنے لگے یہی تو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں بیٹی کہ وہ لڑکی تو بہت خوش نصیب ہے، اس کی رکھوالی ہم تم جیسے لوگ نہیں بلکہ اللہ کی ایک دوسری مخلوق کرتی ہے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی مولوی صاحب میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہی حقیقت ہے، چند لوگوں کے کچھ خاص کام ہوتے ہیں اور میں وہ خاص کام اپنے پاس موجود دوسری مخلوق سے کرواتا ہوں۔ تمہیں نہیں پتہ کہ میرے پاس نیک جنات کی طاقت ہے، میں اکثر کچھ معلومات کروانے کے لیے ان سے مدد حاصل کرتا ہوں۔ ابھی بھی جب تم اپنی فریاد لے کر میرے پاس آئیں کہ میری بیٹی کہاں ہے، وہ اغوا ہو گئی ہے، تو میں نے اس کے بارے میں پتہ کیا۔ تب مجھے ایک جن زاد نے بتایا کہ وہ بچی بالکل محفوظ ہے، کیونکہ انسان اس کے اوپر بہت ظلم کر رہے تھے۔ تبھی اس کے اوپر عاشق ایک جن زادی اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، مجھے گزرے پل کی یادیں آنے لگیں، جب میں نے بھی کئی بار اپنے خواب میں ایک عورت اور اس کے عجیب و غریب سے حلیے کو دیکھا تھا جو میری بیٹی کے آس پاس رہتی تھی۔ تبھی میری بیٹی کے ساتھ یہ سب عجیب و غریب ہو رہا تھا۔ میں مولوی صاحب سے کہنے لگی کہ لیکن اس نے میری بیٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ دنیا میں اتنے بچے ہیں، وہ کسی کے اوپر بھی عاشق ہو سکتی تھی۔ تو مولوی صاحب سمجھاتے ہوئے کہنے لگے بس یہ تو اس بچی اور اس جن زادی کا معاملہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ جن زادی اس بچی کی طرف کیوں مائل ہوئی۔ وہ بے زبان بچی 2 سال کی کچھ بول بھی نہیں پاتی تھی، نہ ہی کچھ بتا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو جو وہ ایک جن زادی کی نظر میں آ گئی، تبھی تو وہ اس بچی کی طرف راغب ہوئی۔ یہ تو جب پتہ چلے گا جب وہ جن زادی یہ سب بتائے گی، کیونکہ جب بچی بڑی ہوگی تب بھی اسے یاد نہیں رہے گا کہ وہ اتنے سالوں سے کس کے پاس رہی یا اس نے کیا دیکھا۔ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے تمہاری بچی بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہے، اس لیے اپنی زندگی میں خوش رہو۔ ایک نہ ایک دن تمہاری بیٹی ضرور لوٹ کر آئے گی۔ اگرچہ مولوی صاحب سے مل کر میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اب گھر واپس آ گئی۔ رات کو سوئی تو پھر سے ایک بار بیٹی کی یاد نے آنکھیں بھگو دیں۔ میں اس کے بارے میں بار بار سوچنے لگی، جب اچانک مجھے خیال آیا کہ اس دن جب میری بیٹی بھوک سے رو رہی تھی تو وہ اچانک غائب ہو گئی تھی، اور اس پرانی گلی میں موجود ٹوٹے پھوٹے ویران کھنڈر کے گھر سے مجھے میری بیٹی ملی تھی، جہاں سے اس کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے اپنی چادر اوڑھی اور اسی گھر کی طرف جانے لگی۔ لیکن اچانک سے ہی میرا شوہر جاگ گیا، کہنے لگا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ دیکھو رات کو اس وقت کہیں جانا ٹھیک نہیں، آخر تم جا کہاں رہی ہو؟ میں گڑبڑا گئی، مجھ سے کچھ بھی بولا نہ گیا۔ تبھی شوہر کہنے لگا کہ جہاں جانا ہے صبح چلی جانا، ابھی سو جاؤ، ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے یہ کہنے پر ایک بار پھر سے میں سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس گھر میں ضرور جاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جانے سے مجھے کچھ پتہ چل جائے۔ صبح جلدی میں نے سارے گھر کا کام سمیٹا اور اپنے بھائی کے گھر جانے کا کہہ کر میں سسرال سے چلی آئی۔ اب میرا رخ اپنے پرانے گھر کی گلی کی طرف تھا، جہاں پر وہ مکان اسی حالت میں موجود تھا۔ یہاں اکثر لوگ اب کوڑا کچرا وغیرہ پھینک دیتے تھے۔ میں اسی کمرے میں آ گئی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی دیکھو میری بیٹی جس کے پاس بھی ہے اسے مجھے واپس لوٹا دو، میں اس کے بغیر اکیلی ہوں۔ میری بات کے جواب میں کوئی بھی اشارہ نہ ملا۔ میں وہاں 1-2 گھنٹے تک کھڑی رہی، سوچنے لگی کہ کچھ تو معلوم ہوگا کہ میری بیٹی کہاں ہے، لیکن میرا جانا بے سود ثابت ہوا۔ میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی۔ گلی میں روتے ہوئے جا رہی تھی، تبھی ایک فقیر زور زور سے صدا لگاتے ہوئے میرے سامنے سے گزرا۔ اچانک ہی وہ رکا، اس نے پلٹ کر مجھے پکارا، سنو بی بی، میں جانتا ہوں تمہارے آنسوؤں کی وجہ کیا ہے۔ کیا تم اپنی اس گمشدہ بیٹی کی وجہ سے پریشان ہو جو ہماری جھگی بستی میں موجود ہے؟ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا حیران مت ہو، میں یہ بات جانتا ہوں، غالباً تمہاری بیٹی ہی کھوئی ہے۔ میں کہنے لگی بابا جی آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ وہ کہنے لگا ہاں، ہماری جھگی بستی میں ایک نئی بھکارن رہ رہی ہے، اس کی جھگی سب سے الگ تھلگ ہے،
وہاں سے اکثر ایک بچی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ میں نے بھی سنا تھا کہ پچھلے دنوں ایک عورت کی بیٹی کھو گئی ہے، تو مجھے اس عورت پر شک ہے کہ کہیں اس کے پاس تمہاری بیٹی تو نہیں۔ میں ان کے سامنے رونے لگی اور کہا کہ وہ یقیناً میری ہی بیٹی ہوگی، لیکن بابا جی وہ عورت نہیں بلکہ وہ کوئی جن زادی ہوگی، کیونکہ مجھے مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ میری بیٹی کسی عورت نے نہیں بلکہ ایک جن زادی نے اغوا کی ہے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا جلدی جاؤ، کہیں وہ جن زادی تمہاری بیٹی کو کہیں دور لے کر نہ چلی جائے، تمہارا اس کے پاس جانا ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے ڈرا دیا۔ اب میں سر پٹ دوڑی دوڑی اس بستی کے پیچھے موجود اس جھگی بستی میں چلی آئی، پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگی۔ ہر فقیرنی کے اندر مجھے وہ جن زادی دکھائی دیتی۔ میں اس کی گود میں ان چھوٹے بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں ان کے پاس میری بیٹی تو نہیں۔ ساری ہی جھگیاں پاس پاس بنی ہوئی تھیں۔ تبھی میری نظر ایک سفید کپڑوں والی جھگی پر پڑی۔ وہ ان سب سے الگ تھلگ ایک درخت کے نیچے تھی۔ میں دوڑی دوڑی وہاں پہنچی۔ جھگی کے اندر کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے وہیں رونا پیٹنا شروع کر دیا تو کیا وہ جن زادی میری بیٹی کو کہیں اور لے کر چلی گئی؟ اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں وہیں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ تبھی وہاں پر موجود ساری بھکارنیں میرے آس پاس جمع ہو گئی۔ ایک کہنے لگی ارے بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کیا تیرا کچھ کھو گیا ہے؟ میں روتے روتے کہنے لگی ہاں، میرے کلیجے کا ٹکڑا گم ہو گیا ہے۔ میں کیسے نہ روں؟ نہ جانے وہ جن زادی میری بیٹی کو کہاں لے گئی ہے۔ وہ ساری آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی ارے یہ لڑکی کیا پاگل ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے۔ تبھی میں روتے روتے ان سے کہنے لگی جو اس جھگی میں بھکارن رہتی تھی وہ کہاں گئی؟ تو سامنے کھڑی عورت کہنے لگی ارے وہ تو دن میں غائب رہتی ہے، ہاں رات میں اس جھگی میں آ جاتی ہے۔ اکثر وہ جنگل والی سڑک کے قریب کھڑی ہو کر بھیک مانگتی ہے، ابھی بھی وہیں ہوگی۔ اب میں نے وہاں 1 منٹ مزید رکنا گوارا نہ کیا اور دوڑی دوڑی اس جنگل والی سڑک کے پاس آ گئی۔ میں بھاگ رہی تھی صرف اپنی بیٹی کو پانے کے لیے۔ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ تبھی دور کھڑی کالے کپڑوں میں ملبوس مجھے ایک عورت نظر آئی۔ اس نے کندھے پر ایک چھوٹی بچی کو چمٹایا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بالآخر مجھے میری کنزا مل گئی، یہی وہ عورت ہے۔ لیکن اچانک ہی وہ میری طرف پلٹی۔ میں چیخیں مارتی ہوئی پیچھے کو ہوئی کیونکہ اس کا خوفناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ وہی تھی جو میرے خواب میں آتی تھی۔ مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر وہ سر پٹ بھاگنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگی جا رہی تھی، لیکن وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اتنی تیزی سے بھاگی کہ مجھ سے کئی قدم آگے نکل گئی اور پھر گھنے جنگل میں جا کر غائب ہو گئی۔ ایک بار پھر سے میری بیٹی مجھ سے چھن گئی تھی۔ میں اس کو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دور جھاڑیوں میں مجھے عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ یہیں کہیں موجود ہے۔ مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ تبھی میں نے روتے ہوئے زور زور سے کہا دیکھو میں تمہاری اصلیت جانتی ہوں، تم طاقت میں مجھ سے کہیں زیادہ ہو، تم عورت نہیں بلکہ ایک جن زادی ہو جو میری بچی کو مجھ سے چھین کر لے گئی۔ اسے مجھے واپس دے دو، میں اس کی ماں ہوں، اس سے بہت پیار کرتی ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ میں اس کے آگے رونے تڑپنے لگی۔ تبھی درخت کے اوپر عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی اور مجھے میری بیٹی کے رونے کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی ان جھاڑیوں کی طرف پلٹی۔ وہ جن زادی میری چھوٹی سی بچی کو دبوچے ہوئے وہیں بیٹھی تھی، اسے اپنے سینے سے لگائے جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ اس نے منہ پر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگی یہ میری بیٹی ہے، تمہاری نہیں۔ اگر تم اس کی سگی ماں ہوتی تو کبھی بھی اس کے ساتھ ظلم ہونے نہ دیتی۔ میں نے جب سے اسے دیکھا میں اس پر عاشق ہو گئی۔ کوئی بھی اس کے ساتھ برا کرتا ہے تو میں اس کے پاس پہنچ جاتی ہوں۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی دیکھو میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئی، صرف اپنی بیٹی واپس لینے آئی ہوں۔ تم نے اسے کیوں اٹھایا؟ تم ایک جن زادی ہو، جبکہ تم کسی جن ذات کے بچے کو لے لیتی۔ آخر تم نے میری بیٹی مجھ سے کیوں چھینی؟ تبھی اس نے اپنے چہرے سے دوپٹہ الٹ دیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک حسین ترین عورت لگ رہی تھی۔ شاید اس نے اپنے آپ کو ایک انسانی شکل دے دی تھی۔ میں اسے دیکھے گئی۔ پھر وہ کہنے لگی جس طرح تم مامتا سے تڑپ رہی ہو ایسی ہی تڑپ میرے اندر بھی ہے۔ میری اتنی ہی چھوٹی سی بیٹی تھی جو ایک بیماری سے مر گئی، تب سے میں اس کے غم میں پاگل ہو گئی، یوں ہی پاگل ہو کر انسانوں کی دنیا میں چلی گئی۔ میں بھول بیٹھی تھی کہ میں ایک انسانی عورت نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔
انسانوں کی بستی میں بھکارن بن کے رہنے لگی۔ وہاں پر موجود ان ساری جوان عورتوں کے پاس ان کے ننھے ننھے بچے تھے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ کوئی بچہ میری گود میں بھی ہو۔ جب سے میری بیٹی مجھ سے جدا ہوئی تھی میں خود کو پاگل تصور کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میں گلیوں میں بھٹک رہی تھی جب میں نے ایک چھوٹی بچی کے شدید رونے کی آواز سنی۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، وہ ایک پھول جیسی بچی تھی جو بھوک سے تڑپ رہی تھی۔ میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ اس کے اندر مجھے اپنی بیٹی نظر آئی، کیونکہ میری بیٹی بھی صرف 2 سال کی تھی جب مجھ سے جدا ہوئی۔ میں دبے پاؤں اندر گئی۔ ایک بار پھر سے میں نے اپنی طاقت استعمال کی اور سب کی نظروں سے چھپ کر اس بچی کے پاس جا پہنچی۔ پھر ایک دفعہ نہیں، ہر بار جب بھی وہ بچی بھوک سے تڑپتی، اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی، تو میں فوراً ہی تم سے پہلے اس کے پاس آ جاتی۔ میں جانتی تھی کہ تم ایک مجبور عورت ہو، تم اس بچی کو ٹھیک سے پال بھی نہیں سکتی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس بچی کو تم سے چھین کر لے جاؤں، اسے اپنی بیٹی بنا لوں۔ لیکن پھر تمہارا خیال آتا کہ ایک ماں کے دل پر کیا گزرے گی جب اس کی بیٹی اس سے جدا ہوگی، تو یہی سوچ کر میں اپنے ارادے سے باز رہی۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ اکثر پوری رات میں اس کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، اس کے دودھ کی ضرورت پوری کرتی، پوری دنیا کے سب سے مہنگے اور خوبصورت لباس اس کے لیے لے کر آتی۔ مجھے اس بات نے خوشی دی کہ اب وہ مجھے پہچاننے لگی تھی۔ جب کبھی میں اسے نظر نہیں آتی تو وہ خود کو بیمار کر لیتی۔ وہ ہر وقت تمہیں دیکھنے کے بجائے مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب تم خود اپنی بچی کو خود سے جدا کرنے پر مجبور ہوئی۔ یوں یہ ننھی بچی اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ اب میں بھی وہاں اس کے ساتھ پہنچ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی وہاں اس کے ساتھ غلط برتاؤ کرے، لیکن پھر حیرانی ہوئی جب میں نے ان 2 ظالم عورتوں کا اس کے ساتھ اتنا خراب رویہ دیکھا۔ وہ بات بے بات اس ننھی بچی کے پھول جیسے گال پر تھپڑ مار دیتی، کبھی اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیتی، اور تو اور ان کے بچے بھی اسے مارتے پیٹتے اور خوش ہوتے تھے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ان سب کو جلا کر بھسم کر ڈالوں۔ میں تو اس بچی کو آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ان سے بدلہ لینے کا سوچا اور دھیرے دھیرے ان کو اذیت پہنچانی شروع کی۔ کبھی ان کی کوئی چیز اٹھا کر ادھر ادھر کر دیتی، تو کبھی ان کے بچے کو وہی تکلیف پہنچاتی جو وہ اس ننھے سے پھول کو دیا کرتی تھیں۔ آخر ان کے ظلم و ستم نے آخری حد پار کر لی۔ اب مجھے اس بچے کو یہاں سے لے کر جانا تھا۔ تبھی ایک دن موقع پا کر میں اس بچی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ میں شروع سے ہی جھگی بستی میں بستی آئی تھی، لیکن میرے حالات باقی بیکارنوں کی طرح نہ تھے۔ میں اپنی مرضی سے جو چاہتی حاصل کر سکتی تھی۔ یوں بچی مجھ سے خاصی حد تک گھل مل گئی۔ وہ مجھے اپنی ماں سمجھنے لگی۔ اس کی معصوم باتیں مجھے خوش کر دیتی۔ لیکن تبھی مجھے پتہ چلا کہ تم اس کی تلاش میں ہو۔ اب میں پریشان رہنے لگی۔ ایسے لگتا تھا کہ ایک دن تم اس بچی کو مجھ سے چھین لو گی، کیونکہ قبیلے میں رہنے والے کئی جنات نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس کی ماں اپنی بچی کی تلاش میں ہے۔ میں نے تمہیں دور سے ہی آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ لیکن تم یہاں تک میرے پیچھے آ جاؤ گی یہ میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ شاید تمہارے آنسوؤں نے مجھے مجبور کیا۔ اب وہ جن زادی غور سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی کہ اب میرے حالات پہلے جیسے نہیں، مجھے خدا کے فضل سے اچھا شوہر مل گیا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہاری بیٹی واپس مل گئی تو ہم دونوں مل کر اسے پالیں گے۔ تم میری مدد کرو، میری بیٹی مجھے واپس دے دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ تم نے اتنے دن تک میری بیٹی کا خیال رکھا، اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا۔ یہ بات سن کر جن زادی کے چہرے کے تاثرات انتہائی خوفناک ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، اب یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی اسما کی جگہ پر۔ میری بیٹی اسما بھی اتنی سی تھی جب وہ مجھ سے جدا ہوئی۔ تم سوچو ایک ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ اس کے کلیجے کا ٹکڑا اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ اب اس بچی کو میرے پاس رہنے دو۔ لیکن میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، میں ابھی زندہ ہوں، اگر مر گئی تو تم اس بچی کو سنبھال لینا، اسے پال لینا، لیکن جب تک اس کی سگی ماں اس کے سر پر بیٹھی ہے میں اسے آنچ بھی آنے نہیں دوں گی۔ اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ خاموش ہوئی، پھر بھیگے لہجے میں کہنے لگی یہ انسان بہت ظالم ہے، ننھے بچوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، انہیں رحم ہی نہیں آتا۔ بن ماں باپ کے بچوں کو تو یہ کچرے کا ڈھیر سمجھتے ہیں، نہ جانے ان کے کلیجے اس قدر سنگ دل کیوں ہیں۔ میں بھی اس کی بات سن کر آنسو بہا رہی تھی۔ پھر اس نے میری بیٹی کو میرے بازو میں دے دیا، کہنے لگی مجھے اتنی اجازت دو کہ میں کبھی کبھار اسے دیکھنے، اسے ملنے آ جایا کروں، تاکہ یہ کبھی مجھے بھول نہ پائے
کہ ایک جن زادی بھی اس کی ماں ہے، جس نے کئی دن بڑی حفاظت اور پیار سے اسے اپنے پاس رکھا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ جب چاہے میری بیٹی سے ملنے آ سکتی ہے، میں اسے کبھی نہیں روکوں گی۔ اس کی مہربانی تھی کہ اس نے میری بیٹی کنزا کو مجھے واپس دے دیا تھا۔ اب میں اسے گھر لے کر لوٹ آئی۔ میرا پورا سسرال حیران تھا کہ کیسے یہ اپنی بیٹی کو آخرکار ڈھونڈ کر لے آئی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ لیکن دوسرے ہی دن میں اپنے سسرال جا پہنچی۔ میں نے اپنی دونوں سابقہ دیورانیوں کو دیکھا، جن کے مکروا اور ظالم چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ پھر اپنی ساس سے کہنے لگی، تم تو مجھے ہر پل ذلیل کرتی تھی اماں کہ میں منحوس ہوں، سبز قدم ہوں، لیکن آپ کی یہ دونوں بہوئیں تو انتہائی شیطانی فطرت کی حامل عورتیں ہیں۔ انہوں نے میری بچی پر بہت ظلم کیے ہیں۔ شاید آپ کی نظروں سے یہ سب پوشیدہ رہے، آخر آپ نے کیسے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی اس نشانی کے اوپر اتنے ظلم ہونے دیے؟ میں ان سے سوال جواب کر رہی تھی، آخر یہ میرا حق بنتا تھا۔ انہوں نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، میں جانتی ہوں میری دونوں بہوؤں کا رویہ میری پوتی کے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن میں ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں، مجبور عورت ہوں۔ لیکن بیٹا، انہوں نے اس بچے کے ساتھ جتنا ظلم کیا، ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا ہے۔ بڑے بیٹے کا پورا کاروبار جل کر راکھ ہو گیا، جبکہ چھوٹے بیٹے کی نوکری چلی گئی۔ کہتے ہیں نا، کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کا مکافات عمل دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے میرے مرے ہوئے بیٹے کی نشانی کو مسل کے رکھ دیا۔ اس کی روح کو کتنی اذیت ملی ہوگی، لیکن میں خوش ہوں کہ ان کے ساتھ بھی برا ہوا ہے، آخر یہ اسی کے حقدار ہیں۔ میرے دل کو بھی تسلی ہوئی تھی۔ اب میں گھر واپس لوٹ آئی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، جو نہ صرف میرا بلکہ اب میری بیٹی کا بھی بھرپور خیال رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میری بیٹی کی میرے دل میں کیا اہمیت ہے۔ یوں میں اپنی بیٹی کنزا کو بڑے لاڈ پیار سے پالنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ میرے علاوہ بھی اس کی ایک اور ماں ہے۔ جب میں اس کا دھیان نہیں رکھ پاتی، وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ نہ صرف مجھے پہچانتی تھی بلکہ اپنی اس ماں کو بھی پہچانتی تھی جو ایک جن زادی تھی۔ پھر میں حاملہ ہوئی اور میرے ہاں یک کے بعد دیگرے 2 بیٹوں نے جنم لیا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ پھر صرف اسکول میں ہی نہیں بلکہ کالج پہنچنے تک کنزا کا خیال اس کی دوسری ماں بھی رکھتی تھی، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ میرے علاوہ بھی اس کی ایک ماں ہے جو ایک جن زادی ہے۔ وہ بچپن سے ہی اسے دیکھتے دیکھتے بڑی ہوئی تھی۔ اب وہ کالج میں پہنچ گئی۔ اس کے اندر جن زادی کی دی ہوئی کئی طاقتیں بھی ہیں جو اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ وہ کالج کی سب لڑکیوں کو چھوڑ کر سب سے اول نمبر پر آتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی۔ آج میں اپنے سامنے اسے دلہن بنتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، امی آپ نے تو مجھے دعائیں دے دی ہیں، لیکن میں کسی اور کی دعا بھی لینا چاہتی ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ میں اور وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ اچانک ہی کسی کا سایہ دیوار پر ابھرا۔ سجے سنورے روپ میں کوئی کنزا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس کی جن زادی ماں تھی۔ اس نے کنزا کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹی۔ جس طرح میں نے بچپن سے لے کر آج تک تمہارا خیال رکھا، تمہاری حفاظت کی، اسی طرح آگے بھی میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کہنے لگی، میں کتنی خوش نصیب ہوں، میری ایک نہیں میری 2 مائیں ہیں۔ ایک ماں جس نے لاکھ مجبوریوں کے باوجود مجھے اپنی شفقت سے محروم نہ کیا، اور دوسری وہ ہے جو میری ہر ضرورت کو بنا مانگے ہی پورا کر دیتی ہے۔ اس نے تو مجھے دنیا جہان کی خوشیاں دے دیں۔ وہ بہت آبدیدہ ہو رہی تھی، تبھی اس نے ایک لال رنگ کا باکس کنزا کے حوالے کیا۔ کہنے لگی، میری بیٹی، یہ میری طرف سے چھوٹا سا شادی کا تحفہ ہے۔ جیسے ہی کنزا نے اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ خوبصورت ہیروں کا ہار تھا جو وہ کنزا کے لیے لے کر آئی تھی۔ اداسی سے کہنے لگی کہ یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تب میں نے سوچ لیا کہ میں یہ اپنی دوسری بیٹی کو دے دوں گی، جسے میں نے اپنی بیٹی کے جیسی محبت دی ہے۔ پھر جن زادی نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور وہ ہمارے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب وہ خوشی خوشی اپنے سسرال چلی گئی۔ ماضی کی تلخ یادوں کو سوچتی ہوں تو نہ تو اپنی بھابھیوں کی شکل دیکھنے کو دل کرتا ہے، نہ ہی کنزا کے ان ددیال والوں کی۔ وہ تو وہاں آتی جاتی بھی نہیں ہے۔ اسے بچپن کی سب حقیقتوں کا علم ہے۔ آج وہ اپنے شوہر کے گھر میں راج کر رہی ہے۔ اس کی وہاں بہت عزت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہمیشہ ایسی ہی رہے۔ جب بھی وہ میری نظروں کے سامنے ہنستی مسکراتی ہے تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ جب ایک ننھی بچی پر ظلم ہو رہے تھے تو ایک جن زادی اس کا خیال رکھنے اس کے پاس آتی تھی، اور ساری زندگی اس بچی کا ایک ماں جیسا خیال۔
नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।